أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ آل عمران آیت نمبر 1۔ اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی توفیق سے آج ہم سورہ آل عمران کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران میں جو مضامین ہیں کہ وہ دین کو کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے، دین پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں مضامین کے اعتبار سے عبادات، معاملات، اخلاقیات، تعزیرات، نکاح، طلاق، دیت، قرض کا لین دین اور سود کا خاتمہ، یہ مضامین تھے شریعت کے اعتبار سے۔ مدنی صورت میں شریعت اتری اور یہ سورہ آل عمران بھی مدنی صورت ہے۔ اس میں دین پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے، دین کو نافذ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ مضامین ہمارے سامنے آئیں گے۔ ظاہر بات ہے مکی دور کے مضامین ہوتے ہیں اللہ، رسول اور آخرت۔ مدنی صورتوں میں دین کیا ہے، دین کو کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں خاص طور پر مدینے میں جو نفاق پیدا ہوا اس کا کلا کما کیا گیا۔ نزولی اعتبار سے سورہ بقرہ کے بعد سورہ انفال کا نزول ہوا، کیونکہ سورہ بقرہ کے بعد غزوہ بدر ہوئی اور غزوہ بدر 13ویں مہینے، ہجرت کے 13ویں مہینے ہوئی، اور اس پر جو 70 مشرکین مکہ کو ایک ہی کنویں میں پھینکا گیا، اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا وہ ہر مسلمان کو دیا گیا۔ اس وقت تک عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے بیت المال بنا لیا ہے اور جو لوگ جنگ میں نہیں بھی گئے ان کو بھی مال غنیمت ملا ہے، تو میں بھی مسلمان کیوں نہ ہو جاؤں۔ تو غزوہ بدر کے بعد عبداللہ ابن ابی مسلمان ہوا، اور عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کچھ معلومات، اوس اور خزرج مشرکین کے 2 قبیلے مدینے میں تھے جو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ جنگ کیا کرتے تھے، لڑتے رہتے تھے۔ تو ان میں آپس میں یہ فیصلہ ہوا، طے ہوا جو کوئی ہم اپنا سربراہ بنا لیں کہ سرکردگی میں ہم زندگی گزاریں اور ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ جھگڑیں۔ تو اس پر عبداللہ ابن ابی کو چن لیا گیا کہ یہ ہمارا سربراہ ہوگا، سردار ہوگا، لیکن اس کی تاج پوشی ہونا باقی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اب ظاہر بات ہے مدینہ میں 3 قبائل پہلے سے یہود کے آ کر آباد ہوئے، اور وہ بھی اس لیے آ کے آباد ہوئے کہ انہوں نے اپنی توریت میں یہ سن رکھا تھا کہ مدینہ کی بستی میں، کھجوروں کی بستی میں ایک نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے۔ تو ان کا یہ زوم تھا کہ چونکہ بنی اسرائیل میں تمام انبیاء کرام کا نزول ہوتا رہا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں جا کر آباد ہوں اور ہماری نسل میں سے، بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی، آخری نبی آ جائے۔ اس غرض کی خاطر وہ مصر سے یہ
مدینہ کی بستیوں میں آ کر آس پاس میں 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ 3 قبیلے آ کر آباد ہوئے۔ وہ بھی اہل کتاب تھے، اور جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، پھر پوری جماعت آ گئی ساتھ، قرآن مجید کا نزول ہونا شروع ہوا۔ تو وہ قرآن مجید تو پہلے سے نازل ہو رہا تھا، اور جماعت ایک بن چکی تھی، اور اس جماعت نے مدینے میں آ کر پھر جب بیت المال بنا لیا، ایک اسٹیٹ بنا لی، تو پھر یہ یہود جو ہیں یہ بھی خواہی نہ خواہی ان کو مسلمان ہونا پڑا۔ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، جو مضمون ہم دوسرے پارے میں پڑھ کے آئے۔ تو بیت المقدس کے بعد غزوہ بدر کے بعد یہ تحویل قبلہ ہوا، اور مسلمان ایک قوت بن کر ابھرے، جنہوں نے عرب کو 70 ان کے مشرکین مکہ کے سرداروں کو ایک ہی کنویں میں پھینکا، اور پورے عرب میں اہل ایمان مسلمان ایک ریاست اور ایک قوت بن کر ابھرے۔ پھر اور کوئی چارہ نہ تھا، عبداللہ ابن ابی غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ یہ یہودیوں میں سے بھی مسلمان ہوتے چلے گئے۔ لیکن اب چونکہ ایک دشمنی دل میں پیدا ہو گئی، نفاق پیدا ہو گیا کہ تاج تو میرے سر کے اوپر سربراہی کا آنا تھا، لیکن یہ کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سربراہی کا تاج آیا، اور آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ہر اعتبار سے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اور چیف جسٹس بھی آپ انہیں کہیں، آرمی چیف بھی انہیں کہیں، اور مسلمانوں کا تزکیہ اور تربیت یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے ساتھ ساتھ، کیونکہ نبوت تھی۔ تو اس اعتبار سے عبداللہ ابن ابی نے دل میں یہ ایک بغض رکھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر ریشہ دوانیاں پیدا کرتا رہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مشرکین مکہ میں ایک ایسی فضا قائم ہو گئی کہ وہاں اب ابو سفیان جو تھا وہ ان کا کمانڈر بنا مکے میں، اور چونکہ اپنا قافلہ واپس لے گیا تھا، اور پھر غزوہ بدر کا اس نے بدلہ بھی لینا تھا، تو وہ پھر عبداللہ ابن ابی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اندر ریشہ دوانیاں پیدا کرتا رہا، اور مال بھیجتا رہا، اور عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے وہ مسلمانوں کے اندر نفاق پیدا کرتا رہا۔ اب اس کا کلا کما کرنے کے لیے غزوہ احد ہوئی، اور غزوہ احد کا سارا مضمون جو ہے وہ سورہ آل عمران میں آیا۔ بالکل اسی طرح آج پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ تو بن گئی، اور مدینہ کسی بستی تو بن گئی، لیکن اس میں نفاق کا کلا کما نہیں ہوا۔ نفاق اسی طرح ہی ہے، جب تک کسی ملک میں نفاق رہے اس وقت تک وہ پروان نہیں چڑھتا، جنگ نہیں ہوتی، اور پھر وہ غالب نہیں آتا۔ بہرحال یہ جو ریشہ دوانیاں چل رہی ہیں ہمارے ملک میں، یعنی گوریلا وار چل رہی ہے، اور انڈیا آ کر بلوچستان میں جو بم دھماکے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے اور بھی محرکات ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے جو اس نے جنگ کر کے دیکھ لی، سن 65 میں بھی اس کو مار پڑی، اور پھر یہ جو اب رافیل ان کا طیارہ جو مار گرایا 5-6 دنوں میں، تو وہ بھی ایک غزوہ بدر کی چھوٹی سی جھلک تھی۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں نفاق ختم ہو، اور نفاق ختم ہوگا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک طرف تو سیاسی لوگوں میں نفاق بہت ہے اپنی کرسیوں کے اعتبار سے، دوسرا یہ ہمارے ملک میں جو مذہبی فرقہ واریت ہے، مسلک پرستی ہے، یہ بھی بہت پروان چڑھی، اور مسلک بھی پیدا کیے تو عیسائیوں نے پیدا کیے، یہودیوں نے پیدا کیے اس ملک میں، اور وہ ذرا سی بات پر کوئی نہ کوئی مسلک کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر قرآن مجید کے لوگ نہیں آتے۔ تو قرآن مجید میں اس نفاق کا علاج سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے اعتبار سے بات ہوگی، تو انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی کہ دین کو نافذ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں سورہ آل عمران کی طرف،
تو اس میں بھی جو مضمون ہے، جو آغاز ہوا، وہ بھی مسلمانوں کے جو نظریات ہیں ان کا علاج کیا گیا۔ نظریات، پہلا نظریہ جو ہے وہ توحید کے بارے میں، کہ ہم اللہ کو کیا سمجھتے ہیں، وما قدر اللہ کا قدری، ہم نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں سے بات توحید کی شروع ہوئی۔ تو پھر آگے جو جو نظریات ہمارے اندر پیدا ہوئے اس کا علاج اور اس کا کلا کما اور اس کا علاج کیا گیا۔ تو آغاز کرتے ہیں الف لام میم۔ یہ سورہ آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہوئی، جیسے سورہ بقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی۔ یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دین کیا ہے سورہ بقرہ، اور اس پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے سورہ آل عمران۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان القابات سے پکارا۔ الف لام میم کے بعد دائرے کے اوپر چھوٹا سا لام الف لا لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بات آگے چل رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دیکھیے ہم سورہ آیت الکرسی میں، سورہ بقرہ آیت الکرسی میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہاں دونوں مرکب توصیفی کے طور پر آئے، اور یہاں اللہ کی صفت کے طور پر آیا کہ اللہ کون سی ہستی ہے؟ اللہ وہ ذات، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے، هو الحی القیوم، وہی زندہ ہے، تھامے ہوئے ہے۔ یاد رکھیے جو زندہ ہوتا ہے وہی اس کو سنبھالے ہوئے ہوتا ہے، جو مردہ ہے اس نے کیا سنبھالنا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ جو عیسائیوں کے جو نظریات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں صرف اس اعتبار سے کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے، لیکن اس کا جواب سورہ آل عمران میں مل جائے گا۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو زندہ ہوتا ہے وہی سنبھالا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا، تو اس کو وہ کیسے اللہ کی ہستی کے ساتھ ملاتے ہیں؟ تو یہاں اس سوال کا بھی جواب دیا جا رہا ہے، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے، اور وہ زندہ ہے اور تھامے ہوئے ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کیا کتاب کو ساتھ حق کے، اس نے اتاری آپ کے اوپر کتاب ساتھ حق کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اور نزل اور انزل میں کا فرق میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انزل جو باب فعال سے آیا، انزل ینزل انزالا، اس کی خاصیت یکبارگی کی ہے، اور یہ جو نزل آتا ہے یہ تدریجاً آ رہا ہوتا ہے، اہتمام سے آتا ہے، موقع کی مناسبت سے آتا ہے۔ تو انزل جب بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا قرآن مجید کے لیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکمشتگی آیا، لیکن آسمان دنیا سے قرآن مجید زمین پر 23 برس میں نازل ہوا، اپنے تدریجاً اور آہستہ آہستہ بڑے اہتمام سے، موقع کی مناسبت سے نازل ہوا۔ اس لیے قرآن مجید کے لیے یہ لفظ نزلہ لے کے آیا۔ انزلہ جو لفظ ہے وہ قرآن مجید میں توریت اور انجیل کے لیے نازل کیا گیا، بیان ہوا۔ اسی آیت میں آ جائے گا مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا واسطے اس کے جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، یدیہ، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے اتاری توریت اور انجیل۔ اب یہاں دیکھیے انزل لفظ لے کے آیا قرآن مجید توریت اور انجیل کے لیے، وہ یکمشتگی آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے، اور انجیل بھی حضرت مریم علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ساتھ ہی وہ پوری کی پوری انجیل پڑھی۔ تو اس لیے انزلہ اور توریت اور انجیل کے لیے لایا گیا۔ من قبل، اور اس میں بھی دیکھیے آیت چونکہ لام الف لا لگا ہوا ہے اس لیے بات آگے چل رہی ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس وانزل الفرقان، وہ کتابیں توریت اور انجیل بھی لوگوں کے لیے ہدایت تھی، رہنما کتابیں تھیں،
شریعت تھی اور والفرقان اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی. یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی قرآن مجید کی شان بھی بیان ہوئی ہے. روزے کے مضمون میں دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. وہ ہدایت بھی تھی لوگوں کے لیے، ھدی للناس وبینات من الھدی، اور بینات ہدایت کی واضح روشن نشانیاں بھی، والفرقان اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی. گویا توریت اور انجیل اور قرآن مجید یہ ہدایت بھی ہیں، انسانوں کے لیے رہنمائی بھی ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی بھی کتابیں، شریعت کی تینوں کتابیں یہاں بیان ہوئی ہیں. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، واسطے ان کے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے. یہ آیت مختصر، جتنی مختصر ہے اتنی یہ جامع ہے. قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ جو بھی مختصر آیات ہوتی ہیں اتنی وہ جامع ہوتی ہیں اور اتنی وہ آسان بھی ہوتی ہیں. اور یہ جو آیت آج زیر مطالعہ ہے، اس کا جو ربط ہے وہ پچھلے مضمون سے ہے. اور ہمارا مضمون کیا چل رہا تھا کہ قرآن مجید، توریت اور انجیل اور قرآن مجید وہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہیں اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی بھی ہیں. اور یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، فرقان ہے. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، تو قرآن مجید کا انکار کیا. اب انکار کو دیکھ لیجئے، کفر کا مطلب انکار تو ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نان مسلم، جس نے قولی انکار کیا ہو، کلمہ نہ پڑھا ہوا ہو، وہ کافر. اور ایک ہے قولی اقرار کرنے والا لیکن عملی انکار کرنے والا. قولی اقرار کرنے والا اور عملی انکار کرنے والا وہ منافق ہوتا ہے. اور مسلمانوں کے اندر جو نفاق تھا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، اور اس کا انکار کرنے والے یعنی عملی انکار کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، واسطے ان کے سخت عذاب ہے. یہ جو شدید عذاب شدید ہے، یہ آخرت کا عذاب نہیں ہے، یہ دنیا میں سخت عذاب کی بات ہو رہی ہے. اور یہ لہم عذاب شدید جو ہے، یہ جملہ اسمیہ ہم ترجمہ تو کرتے ہیں واسطے ان کے سخت عذاب ہے، لیکن قاعدے کے مطابق یہ جملہ اسمیہ بنتا نہیں. جملہ اسمیہ کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو اس میں خبر محذوف ہے. اگر خبر محذوف ہو تو مبتدا مؤخر نکرہ لایا جاتا ہے. یہاں عذاب شدید جو ہے مبتدا مؤخر نکرہ لایا اور خبر یعنی محذوف کی. اور لہم، اگر ہم اس کو صحیح طور پر اس کا جملہ بنانا چاہیں تو خبر اس میں لے کے آئیں تو پھر العذاب الشدید، سخت عذاب، موجود یا ثابت لہم، پھر یہ جملہ ہوگا کہ ثابت ہو چکا ہے. وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، قولی اقرار ہے اور عملی انکار ہے یعنی نفاق ہے ان کے دلوں میں، ان کے لیے اس دنیا میں سخت عذاب ہے. اور واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ سخت بدلہ لینے والا ہے ان سے، اس دنیا میں سخت بدلہ لینے والا ہے جنہوں نے بھی قرآن مجید کا انکار کیا. اور انکار کون کرتا ہے؟ لیکن عملی انکار کیا، اس کو نافذ نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، ان کے دل میں نفاق تھا. اور اس نفاق کی طرف قرآن مجید نے یہاں آغاز میں اشارہ کر دیا کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد بدلہ لینے، اللہ تعالیٰ سخت ہے بدلہ لینے میں، عزیز ذو انتقام ہے، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.